जितनी भी रियायत ली जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। किसी को कोई हक नहीं, वो कोई भी हो, कि वो मुफ्त का पेट्रोल ले, मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करे, मुफ्त की गैस इस्तेमाल करे। ये पब्लिक एक्सचेकर से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 30,000 तनख्वाह लेने वाला तो बेचारा 300 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाए अपने मोटरसाइकिल में, और हमारे जज, हमारे जर्नल 500 लीटर महीने का मुफ्त का खर्च कर लें। ये हम पर, पाकिस्तान के सारे टैक्स पेयर पर एक बहुत बड़ा बर्डन है। इसी तरह मुफ्त की बिजली, जिस पर लोगों ने खुदकुशियाँ शुरू कर दी हैं बेचारों ने मजबूर होकर, और हमारे जो हैं ये जर्नल, जजेस और इस किस्म के जो बड़े ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, वो मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी पर मबनी है। इसी तरह गैस, कोई भी कंसेशन जो है पब्लिक एक्सचेकर पर नहीं मिलनी चाहिए किसी को, और जो ले रहे हैं हम उनसे अपील करेंगे कि आप इसको छोड़ दें। आप खुद वॉलंटरली, हमारे जर्नल्स, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस कहें कि हमने आइंदा से नहीं लेनी है। ये मुल्क के ख़जाने में पैसे जाने चाहिए ताकि गरीब आदमी को, पाकिस्तान के आम शहरी को रिलीफ मिल सके। हम किसी सूरत भी फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान भर के वकला इसके ऊपर इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे रहेंगे, और जो भी हमें करने की ज़रूरत होगी इस मामले में करेंगे। ना हमारे जर्नल्स जो हैं हमारी तारीख़ में कभी आइन पर अमलदारी के लिए तैयार होते हैं, उन्हें अपने इक़्तिदार की ज़्यादा हवस होती है। और इसी तरह हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे सियासतदान जो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, और इसी तरह हमारे जजेस ने भी बाज़ औक़ात आइन पर अमलदारी पर अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया। हम जमहूरियत, जमहूरी इक़्तिदार और सिविलियन बालादस्ती में बिलीव करते हैं। 7 तारीख़ को, 7 सितंबर को एक मुल्क की कन्वेंशन इस्लामाबाद में बुलाया है, जिसका टॉपिक ये है, द कन्वेंशन टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, है कि मुसल्लह फ़ौज और उनके अफसरान, हर लेवल के अफसरान जो हैं वो आइन की पैदावार हैं। आपकी, हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं ये आइन की वजह से हैं, आइन के आर्टिकल 243, 44, 45 वगैरह। लिहाजा ये ना समझा जाए कि वो आइन से बालातर है। हर आर्म फोर्सेस का शख्स किसी भी रैंक का क्यों ना हो, आइन में वाज़े तौर पर उसकी ओथ दी हुई है। उस ओथ में कहा हुआ है कि मैं किसी अंदाज से भी सियासत में मुलविस नहीं होगा। ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर, अयूब खान जैसे डिक्टेटर, इन सब को अपने वक्तों पे एक वक्त आया कि इतनी ज़्यादा इनमें फ़िरौनियत थी, इन फ़िरौनों को ये वकला की कोशिशों से निकाला गया। क्योंकि बात जो ज़रूरी है वो आइन की अमलदारी की है। आइन की अमलदारी में हमारा तजर्बा है, ना हमारे जर्नल्स जो हैं हमारी तारीख़ में कभी आइन पर अमलदारी के लिए तैयार होते हैं, उन्हें अपने इक़्तिदार की ज़्यादा हवस होती है। और इसी तरह हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे सियासतदान जो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, और इसी तरह हमारे जजेस ने भी बाज़ औक़ात आइन पर अमलदारी पर अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया। और अब एक बहुत ही संगीन वक्त आ गया है जिसमें कि हमारी जुडिशरी ने ये साबित करना है कि यही आइन की असल में डिफेंड करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और उसको कायम दायम रखने के लिए जस्तजू करेंगे। मैं इस मामले में यहाँ मुक़्तदर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को सलाम पेश करता हूँ। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सब दोस्तों की तरफ से कि इन्होंने 7 तारीख़ को, 7 सितंबर को एक मुल्क की कन्वेंशन इस्लामाबाद में बुलाया है, जिसका टॉपिक ये है, द कन्वेंशन टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम इंशाअल्लाह ताला में सब दोस्तों से ये अपील करूँगा कि आप भरपूर शिरकत कीजिएगा 7 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस्लामाबाद में कन्वेंशन होगा। वो दर हकीकत पाकिस्तान भर के वकला की सोच का नुमाइंदा होगा। तो आज के हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे यही 3 बुनियादी मक़ासद हैं प्रोफेशनल ग्रुप के, जिसके लिए
ہم اسٹرگل کرتے رہے ہیں، جس بنیاد کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹس ہمیشہ وکلا کے پاس گئے ہیں، اور آج بھی ہم اور ہمارے جتنے بھی امیدوار ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشنز کے ہوں، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور بار کے اور متعدد بار ایسوسی ایشنز کے، ہم اسی بیانیے کے اوپر اپنا الیکشن لڑیں گے۔ کسی نے اپنی ذات کی کے لیے، مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، وہ پروفیشنل گروپ کے سوچ کے منافی ہوگا۔ تو اب ان 3 بنیادی مقاصد کا ہم وضاحت سے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے آج کے بحران میں کہ ہمارا آئین کی سربلندی سے، ہمارا قانون کی حکمرانی سے اور عدلیہ کی آزادی سے کیا معنی ہے۔ تو جب آئین کی بالادستی ہم کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام تر افراد، تمام تر ادارے آئین کے تابع ہیں اور اس سے ذرا برابر روگردانی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ مقننہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ انتظامیہ کا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ اپنے آپ کو آئین سے بالاتر نہیں سمجھ سکتا۔ وہ سب آئین کے تابع ہیں اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ دوسرا، آئین میں جو ویلیوز دی ہیں ہمارے لیے پچھلے 75-76 سال سے، وہ یہ ہیں کہ ہم جمہوریت، جمہوری اقدار اور سویلین بالادستی میں بلیو کرتے ہیں۔ اس وقت کے حوالے سے اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے حوالے سے وکلا کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ کوئی ادارہ اپنے آپ کو دوسرے اداروں سے بالاتر نہیں سمجھ سکتا۔ لہٰذا اس ملک میں آئین کے مطابق سویلین سپریمیسی کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ ہم وضاحت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت اس نیریٹو کو بہت زیادہ دھلایا جا رہا ہے، کیونکہ عجیب بحث چل رہی ہے، 90 دن نہیں ہو سکتے، 120 دن میں ہو سکتے ہیں، 240 دن میں ہونا۔ اس کی کس نے اجازت دی ہے آپ کو کہ آئین جو ہم سب کا ایک جو پاکستان کا سب سے اہم جو دستاویز ہے اس سے بالاتر ہو سکے؟ یعنی مثال کے طور پر جو آج ایک صاحب نے الیکشن کمیشن کی طرف سے یا موجودہ جو ایک حکومت ہے اس کی طرف سے کہا ہے کہ الیکشن یعنی ہم آئین کو جو ہے پس پردہ ڈال سکتے ہیں، حالانکہ آرٹیکل 48 واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب بھی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو صدر اگر کرتا ہے تو وہ 90 دن میں اپنا ڈیٹ دینے کا پابند ہے۔ اس کو آپ اسی طرح دوسری جو اس کے حوالے سے ہماری گزارش ہے کہ مسلح فوج اور ان کے افسران، ہر لیول کے افسران جو ہیں وہ آئین کی پیداوار ہیں۔ آپ کی ہماری آرم فورسز جو ہیں یہ آئین کی وجہ سے ہیں، آئین کے آرٹیکل 243، 44، 45 وغیرہ۔ لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ آئین سے بالاتر ہے۔ لہٰذا ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مسلح افراد آئین کے تابع ہیں اور آئین سے روگردانی نہیں کر سکتی، اور ان پر فرض ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ پاکستان میں اپنے اہم فرائض انجام دے۔ اور اس کے ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی طور پر بھی سیاست میں کسی انداز سے بھی انوالو نہیں ہو سکتی۔ ہر آرم فورسز کا شخص کسی بھی رینک کا کیوں نہ ہو، آئین میں واضح طور پر اس کی اوت دی ہوئی ہے، اس اوت میں کہا ہوا ہے کہ میں کسی انداز سے بھی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گا۔ تو لہٰذا ہم کال کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اپنے سپاہیوں کو جن سے ہمیں بہت محبت ہے، کہ آپ آئین میں اپنی اوت کی پابندی کریں اور اس پر قائم رہیں۔ دوسرے، قانون کی حکمرانی سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام شہری، ان کے حقوق برابر ہیں، سب برابر ہیں، کوئی کسی سے بالاتر نہیں ہے، کوئی خصوصی شخص نہیں ہے، کسی کو رعایت کی اجازت نہیں ہے دوسرے۔ لہٰذا آئین کی، قانون کی حکمرانی کا مطلب ہے سارے پاکستان کے شہری برابر ہیں، اور ہر شہری آئین کے تحت عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کا پابند ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ اس سے بالاتر ہو جائے۔ اور فوجی عدالتیں جو ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں،
किसी सिविलियन को फौजी अदालतों में आप ट्राई नहीं कर सकते, वो खुल्लम खुला आइन की, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नफ़ी होगी अगर आप सिविलियंस को किसी बहाने से, किसी हिसाब से उनको कोशिश करें कि फ़ौजी अदालतों में पेश करना। वकला ने हमेशा फ़ौजी अदालतों की मुखालफत की है, वो अयूब खां का ज़माना हो, वो ज़ियाउल हक का ज़माना हो, जो बहुत ज़ालिमाना ज़माना था, जिस ज़माने में फ़ौजी अदालतों ने हमारे साथ 8 साल जो किया है, ये सिर्फ वकला थे उस दौर में, जो मेरे हम असर लोग जानते हैं, जिन्होंने हर वक्त उनकी मुखालफत की है, फ़ौजी अदालतों के को मानने से इनकार किया है। और हम फिर कि आप पाकिस्तान की तारीख से सबक हासिल करो, हम किसी सूरत भी फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान भर के वकला इसके ऊपर इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे रहेंगे, और जो भी हमें करने की ज़रूरत होगी इस मामले में करेंगे। ये जो कानून की हुक्मरानी का मतलब है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। तीसरी ये है कि कोई भी सिविल, मिलिट्री या जुडिशल ऑफिसर आइन से या दूसरों से बालातर नहीं है। उनको जो भी कुछ भी मिलता है, जज को तनख्वाह मिलती है, जनरल को तनख्वाह मिलती है, किसी और सिविलियन अथॉरिटी को तनख्वाह मिलती है, सियासतदान बतौर वज़ीर के पैसे वसूल करते हैं, तो ये शहरियों के टैक्स की वजह से, वो टैक्स से ये पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और इसलिए ज़रूरी है, ये हमारी तरफ से वाज़ेह कि जितनी भी रियायत ली जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। किसी को कोई हक नहीं, वो कोई भी हो, कि वो मुफ्त का पेट्रोल ले, मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करे, मुफ्त की गैस इस्तेमाल करे। ये पब्लिक एक्सचेकर से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 30,000 तनख्वाह लेने वाला तो बेचारा 300 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाए अपने मोटरसाइकिल में, और हमारे जज, हमारे जर्नल 500 लीटर महीने का मुफ्त का खर्च कर लें। ये हम पर, पाकिस्तान के सारे टैक्स पेयर पर एक बहुत बड़ा बर्डन है। इसी तरह मुफ्त की बिजली, जिस पर लोगों ने खुदकुशियाँ शुरू कर दी हैं बेचारों ने मजबूर होकर, और हमारे जो हैं ये जर्नल, जजेस और इस किस्म के जो बड़े ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, वो मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी पर मबनी है। इसी तरह गैस, कोई भी कंसेशन जो है पब्लिक एक्सचेकर पर नहीं मिलनी चाहिए किसी को, और जो ले रहे हैं हम उनसे अपील करेंगे कि आप इसको छोड़ दें। आप खुद वॉलंटरली, हमारे जर्नल्स, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस कहें कि हमने आइंदा से नहीं लेनी है। ये मुल्क के ख़जाने में पैसे जाने चाहिए ताकि गरीब आदमी को, पाकिस्तान के आम शहरी को रिलीफ मिल सके। ये मैं समझता हूँ आज की तारीख में बहुत अहम चीज़ है जिस पर हम सबको खड़े होना है, क्योंकि हमने देख लिया कि इस तरह वसाइल के गलत इस्तेमाल ने पाकिस्तान को इस हालत में पहुँचा दिया। और तीसरी अर्जी है कि आज़ादी के से हमारी मुराद ये है कि जज अपने सामने पेश होने वाले मुकदमात में सिर्फ आइन और कानून की सख्ती से पाबंदी करें, किसी और कंसिडरेशन में वो नहीं पढ़ सकते। जो पाकिस्तान की तारीख में होता रहा है, कभी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आ जाता है, कभी कोई और आ जाता है, दबाव आ जाता है। लिहाजा कोई भी जज किसी के दबाव में नहीं उसे आना चाहिए, चाहे वो कोई भी शख्स हो। तो इसलिए उसका काम सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की पाबंदी करना है, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। किसी को कोई हक या पावर नहीं है कि वो अदलिया को अपने दबाव में लेके आए, उनको थ्रेटन करे, उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले। अदलिया ने फ़ैसले सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक करने हैं। और किसी भी हुकूमत को के महकमे अफसरान को अपने मनपसंद फ़ैसले लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ये जो प्रैक्टिस चल रही है कि जजेस पर अननेसेसरी दबाव डाला जा रहा है, यानी अगर वो फ़ैसला आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करे तो आप बायस हैं। हम अदलिया के साथ हैं अगर वो फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक करें,
اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ عدلیہ پر سیاسی دباؤ ڈال کے اپنے من پسند فیصلے لے۔ ہم وکیل عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، جب کبھی بھی کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا ججز کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، کہ وہ مجبور ہوں مخصوص فیصلے کرنے کے لیے، تو وکلا سارے پاکستان کے اکٹھے ہوں گے۔ جس دن وہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے کچھ سیاستدانوں نے ایک اجتماع کیا تھا، مجھے فخر ہے، ہم سب کو فخر ہے کہ وکلا سپریم کورٹ کے پریمیسز میں بھرپور موجود تھے۔ اس لیے کسی کی جرت نہیں پڑی ان میں سے، بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے پریمیسز میں داخل ہو سکے۔ وکلا ہر عدالتوں کے پریمیسز کی پوری طرح سے پروٹیکشن کریں گے، تاکہ کوئی اس کو سیاسی طور پر اپنے مخصوص ذاتی مقاصد کی وجہ سے ان پریمیسز میں دباؤ کا ذریعہ نہ بن سکے۔ اور اسی طرح جوڈیشل فیصلوں پر عمل درآمد ہر طرح سے ہونا چاہیے، چاہے وہ مقننہ ہو، چاہے قانون ساز ادارے ہوں۔ انہوں نے اس پر عمل، جو پچھلے کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقننہ کچھ لوگ، کچھ سیاسی لوگ، کچھ حکومت میں بیٹھے لوگ جس طرح مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں عدلیہ اور عدلیہ کے فیصلوں کا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نیریٹو کے خلاف ہے۔ ہم نے عدلیہ جہاں وہ آئین اور قانون کے ساتھ چلے گی، اور عدلیہ کے فیصلے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، پاکستان کے بھر کے وکلا اور وکلا نمائندے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ چند ایک گزارشات تھی جو آج میں کرنا چاہتا ہوں۔ باقی میرے ساتھی ان میں مزید جی اب اس نیریٹو کے مطابق ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ججوں کی تقرری جو ہے اس کی بھی اصلاحات کی جائیں۔ ہم امید کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں اپوائنٹمنٹس کے، میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار لائے جائیں گے۔ اب ہمارے جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے، پہلا یہ ہے کہ ہر اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر منصفانہ، آزادانہ اور شفاف عام الیکشن کرائے جائے، کیونکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت، ابھی تک اب ساری اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی ہیں۔ پہلی تو وہ زیادتی تھی، 14 مئی سپریم کورٹ نے کہی تھی، جن لوگوں نے اس کی وائلیشن کی ہے، کنٹیمپٹ لا کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت ججز پر کوئی دباؤ آ گیا، میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو پھر اس کی وائلیشن کا نوٹس لینا چاہیے، اور جن لوگوں نے اس واضح ایک حکم کی جو آئین کے مطابق تھا، اس کی وائلیشن کی ہے، ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ اور اسی طرح اب آنے والے وقتوں میں اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے، اور الیکشن سے جو بھی 90 دن سے آگے لے کے جائے گا، وہ آئین اور قانون کو توڑنے کا رسپانسبل ہوگا، اس کے خلاف بھی قانون اور آئین کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اس وقت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ بہت خوفناک قسم کی ہیں۔ ہماری تاریخ میں آج تک بہت ظلم ہوئے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ خواتین کا تقدس جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے۔ جس طرح راتوں کو خواتین کے گھروں پہ ریڈ ہو کے ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، غلط برتاؤ کیا جا رہا ہے، یہ ایون ہماری تاریخ میں بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے ایوب خان اور ضیاء الحق کے بھی ظالمانہ دور میں اس قسم کی چیز نہیں دیکھی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس قسم کا ڈکٹیٹوریل سسٹم نظر آ رہا ہے، یا لیک آف سسٹم نظر آ رہا ہے، اور مہینوں سے لوگ بغیر کسی چارجز کے، وہ خواتین مرد جو ہیں بغیر کسی چارجز کے وہ جیلوں میں ہیں، اور ہمارے عدلیہ پر ایسا دباؤ ہے کہ وہ ان کو ریلیف نہیں دے پا رہے۔ ہم ایک تو کال کریں گے عدلیہ سے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا نوٹس لیتے ہوئے، بہتر تو ہے سو موٹو لیں، اور لیکن بہرحال ساری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سامنے بے شمار پٹیشنز پڑی ہیں، جس میں کہ وہ لوگ جو اللیگلی اور انکانسٹیٹیوشنلی اس وقت انڈر ڈیٹینشن ہیں،
ان سب کی طرف سے پٹیشن ڈالی گئی ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ سب لوگ جنہیں غیر قانونی غیر آئینی طور پر گرفتار کیا گیا ہے ان سب کو فی الفور آزاد کیا جائے، اور جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیاسی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے جھوٹے مقدمات بے شمار بنائے جا رہے ہیں، چند لوگوں کو، کچھ سیاسی ورکرز کو، کچھ آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے لیے، کچھ وکلا کے خلاف جو آئین کے سپاہی ہیں ان کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے مقدمات فی الفور واپس ہونے چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر ہم کسی صورت بھی فوجی عدالتوں میں کے سامنے سمجھتے ہیں سویلین کا ٹرائل کی مخالفت کریں گے، اور ان لوگوں کو جن کو پچھلے دنوں سامنے آیا ہے کہ بجائے کہ سویلین اتھارٹیز کے پاس کسٹڈی میں ہونے کے، یہ سامنے آ گیا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ فوج کی تحویل میں ہیں، اور اس لیے ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا ہے اس بہانے کہ جی وہ فوج کی تحویل میں ہیں۔ یہ آئین کے خلاف ہے۔ فوج کی تحویل میں سویلین نہیں ہو سکتا، صرف آرمی ایکٹ کے تحت ریکروٹڈ لوگ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز بڑے واضح طور پہ آئین توڑا جا رہا ہے، لہٰذا ان کو فی الفور فوجی اداروں کی جو ہے ڈیٹینشن سے نکال کے سویلین جو قانونی طور پر آتھرائز ہیں ان کو ڈیٹین کرنے کے یا ان کو پیش کرنے کے، ان کے پاس بھیجا جائے۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں، چند ایک معاملات ہیں جن کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ فی الفور ہماری انتظامیہ اور ہماری عدلیہ کو فی الفور ایکشن لینا چاہیے، اور ان کو آئین اور قانون کی پابندی کرتے ہوئے ان سارے ایکشنز کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں سارے ملک میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم مزید ہائی لائٹ کریں گے۔ مقتدر صاحب بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ نے جو کنونشن کال کی ہے اس میں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا ایک رہ گیا ہو گیا، کر لیں انتظار۔ پہلے اور بات کر لیں، بس وہ کنکلوڈ کرتے ہیں، زیادہ بات نہیں، بس 5 منٹ کے انتظار تو کرنی بات۔ اوکے، کرنی بات۔ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پروفیشنل گروپ نے جو نیریٹو دیا ہے، روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔